أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37. اس آیت میں بہت پاورفل لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دل سے کوئی کام کرنے والوں کا کام قبول کرتا ہے، کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور کتنی برکت اس میں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت اچھے سے خوشی خوشی قبول کر لیا مریم کو، اور اسے ایک اچھی لڑکی بنا کر کے اٹھایا اور اسے زکریا علیہ السلام کی دیکھ بھال میں، کیئر میں دے دیا. تو زکریا علیہ السلام جب بھی اس کے پاس عبادت کے کمرے میں جاتے تھے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان دیکھتے تھے، تو پوچھتے کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. So her Lord accepted her with good acceptance and caused her to grow in a good manner and put her in the care of Zechariah. And Zechariah every time entered upon her in prayer chamber, found with her provision. He said, O Mary, from where is coming to you? She said, it is from Allah. Indeed, Allah provides for whom He wills without account. اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اسے؟ نمبر 1 کہ یہ مریم کی ماں نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں نے جو کہا تھا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کو تیرے حوالے کر دیا، تو اسے قبول کر لیجیے، ایکسیپٹ کر لیجیے. تو پہلا لیسن اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر انسان دل سے اچھی نیت سے صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول کرتا ہے. اور کیسا قبول کیا دیکھیے کہ اسے ایک اچھی لڑکی بنا کر کے اٹھایا، اچھی پرورش ہوئی، اس کی نرچنگ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اسپیشل بنانے کے لیے معلوم کیا کیا، چونکہ وہ ایک عورت تھی اور اس کا شوہر بھی انتقال کر چکا تھا. تو ایک عورت کے ساتھ بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ ایک لڑکی کی تربیت اس طرح سے کیسے کر سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا کہ اس لڑکی کو وقت کے نبی کے گارڈین شپ میں دے دیا. زکریا علیہ السلام ان کے حوالے کیا کہ یہ اس کی پرورش کریں گے. اب وہ لڑکی جو ہے
تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب جیسے ہمارے یہاں خالی مسجد ہے تو مسجد میں مؤذن صاحب کا، امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ اوپر سائڈ میں کمرے بنے ہوتے تھے، وہاں کچھ لوگ اپنے آپ کو ڈیوٹ کر دیتے تھے کہ ہم خالی عبادت کریں گے، شادی بیاہ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، تو وہ انہی کمروں میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ چونکہ اور یہ اس وقت نیکی تھی، ہمارے ہاں یہ نیکی نہیں کہ کوئی آدمی کمرے میں بند ہو جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، کمانا دھمانا چھوڑ دے، یہ ہمارے یہاں نیکی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ بھی نیکی ہے، بیوی بچہ کرنا بھی، شادی کرنا بھی، سب نیکی ہے۔ تو اب یہ مریم کو لے جا کے ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اور زکریا علیہ السلام جو ہے ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ تو جب بھی اس کے پاس جاتے تھے دیکھتے تھے کہ ان سیزنل فروٹس ہیں وہاں پہ۔ اب فار ایگزامپل ابھی جاڑا ہے، سردی کا موسم ہے، تو گرمی کے فروٹس، اور اس ٹائم کوئی اس طرح کولڈ اسٹوریج ہوتے نہیں تھے، اتنی ٹیکنالوجی ہائی نہیں تھی کہ ہاں بچا کر کے رکھ، تو وہ کمرے میں کون لا کر کے دے کے گیا؟ پوچھتے تھے کہ یہ پھل کہاں سے آیا، یہ کھانے کی چیز کہاں سے آئی؟ تو میرے علاوہ تو کوئی آتا نہیں اس میں، باہر سے تالا بھی لاک رہتا۔ تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ کس لیول تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کو لے گیا، کتنا ہائی لیول آف ایکسیپٹنس ہے۔ دیکھیے کہ یہ چیز ریئر کسی نبی کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ ان کے پاس اسپیشل اللہ کے پاس سے کھانا آتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب، یعنی سوچا بھی نہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ نہیں سکھایا تو کہاں سے کھائے گا، وہ نہیں پڑھا تو کہاں سے کھائے گا، انہیں یہ کر لیا تو کیسے جیے گا۔ ایک ہی بچی تھی نا اس ماں کے پاس، وہ سمجھتی کہ ہاں یہ میری خدمت کرے گی، میرے ساتھ رہے گی، میرا دل بہلائے گی۔ نہیں، جو میرے پاس ہے وہ میں نے اللہ کو دے دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی کیئر کر رہا۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا کہ ان کا کیا ہوگا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیئر کر رہا ہے نا، یہاں دکھا رہا ہے نا کیسے روزی دے رہا ہے، کہاں سے پہنچا رہا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ کہ ایک لڑکی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کتنی برکت ڈالتا ہے اس میں۔ اس زمانے میں کتنے لڑکے پیدا ہوئے ہوں گے، لاکھوں۔ کسی لڑکے کا نام ہے کیا قرآن میں؟ ہے کیا؟ لیکن مریم کے نام سے باضابطہ ایک سورہ ہے، اور قرآن میں کئی جگہ پہ مریم کی باتیں ہوتی ہیں۔ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رول ماڈل ایگزامپل بھی بنا کر کے پورے مسلمانوں کے لیے پیش کیا۔ تو یہ کس چیز کی برکت ہے؟ انسان کی نیت کی اور اس کے عمل کی برکت ہے، کہ جو انسان یہ طے کر لے گا کہ میری زندگی، میرے بچوں کی زندگی اللہ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ اسپیشل اس کے لیے انتظام کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی ان لوگوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ آپ خود سوچئے، کوئی اگر آپ کا کام کرتا ہے، یعنی ہمارا اگر کوئی کام کرے تو ہم دن رات اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ارے انہوں ہمارا کام دن بھر کر رہا ہے، اس کے کھانے کا کیسے انتظام ہوگا، رہنے کا کیسا انتظام ہوگا، سوچتے ہیں نا۔ جو گورنمنٹ آفیشیل ہیں دیکھیے، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے بچوں کی تعلیم کا، ان کے میڈیکل کا سارا گورنمنٹ دیتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اس کے لیے یہ طے کر لیں کہ ہماری زندگی اور موت اسی کے لیے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ جو مریم علیہ السلام کی باتیں ہیں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ خلوص نیت اور وہ ارادہ اور وہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی خدا
اور آخرت کے لیے اور جنت کے لیے وقف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔